بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ایک مشہور دانا اور دریش تھے۔ وہ حکمت و دانائی کی باتیں عام فہم اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اجنبی مسافر بغداد آیا۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک مجمع کے پاس پہنچا جہاں لوگ بہلول دانا کی باتیں سن رہے تھے۔ اجنبی نے بہلول سے پوچھا، اے بہلول، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس شہر میں عقل مند لوگ زیادہ ہیں یا بیوقوف؟ بہلول دانا مسکرا کر بولا، اس کا انحصار تمہاری عقل پر ہے۔ اگر تم عقل مند ہو تو تمہیں یہاں سب عقل مند ہی نظر آئیں گے، اور اگر تم بیوقوف ہو تو بیوقوف لگیں گے۔ مسافر حیران ہو گیا اور بولا، یہ کیسی منطق ہے؟ بہلول نے جواب دیا، دنیا آئینہ کی طرح ہے، تمہیں وہی نظر آتا ہے جو تم خود ہو۔ اگر تم نیک، عقل مند اور اچھے انسان ہو تو تمہیں دنیا میں اچھے اور عقل مند لوگ ملیں گے، اور اگر تم برے ہو تو تمہیں ہر طرف برائی ہی نظر آئے گی۔ یہ سن کر مسافر خاموش ہو گیا اور بہلول کی دانائی کو تسلیم کر لیا۔ اجنبی مسافر بہلول دانا کی حکمت بھری بات سن کر مزید سوالات کرنے لگا۔ مسافر، اگر دنیا آئینے کی طرح ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے سے کیوں جھگڑتے ہیں؟ بہلول، یہ اس لیے کہ ہر شخص خود کو عقل مند اور دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ اگر لوگ اپنی غلطیوں کو پہچانے اور دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تو دنیا میں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مسافر، لیکن کچھ لوگ واقعی برے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ بہلول، اگر تم نیک ہو تو برے لوگوں کی صحبت سے بچو، لیکن انہیں برا کہہ کر خود بھی برے نہ بنو۔ سورج کی روشنی کی طرح رہو جو ہر جگہ چمکتی ہے، چاہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ مسافر نے بہلول دانا کی باتوں پر غور کیا اور کہا، تم واقعی دانا ہو، میں نے آج بہت کچھ سیکھا۔ بہلول مسکرا کر بولے، سیکھنے والا ہی اصل دانا ہوتا ہے۔ اجنبی مسافر بہلول دانا کی دانائی سے بہت متاثر ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ایک اور سوال تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، مسافر، اے بہلول، اگر دنیا آئینے کی طرح ہے اور ہر انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھاتی ہے تو کیا تقدیر پہلے سے لکھی جا چکی ہے یا انسان خود اپنی قسمت بناتا ہے؟ بہلول دانا نے ایک لمحے کے لیے زمین پر لکیر کھینچی اور پھر مسافر کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بتاؤ، اگر تم اس لکیر کو مٹا سکتے ہو تو کیا یہ لکیر تمہاری قسمت تھی یا تمہارے اختیار میں تھی؟ مسافر نے فوراً ضمیر سے لکیر مٹا دی اور حیرانی سے کہا، میرے اختیار میں تھی۔ بہلول مسکرا کر بولے، بالکل اسی طرح کچھ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں ہمارے تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ جو تمہارے اختیار میں ہے اس پر محنت کرو، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر اللہ پر بھروسہ کرو۔ مسافر نے گہری سوچ میں پڑ کر سر ہلایا اور کہا، اے بہلول، میں نے آج دنیا کے سب سے بڑے راز کو سمجھ لیا۔ بہلول ہنس کر بولا، جو شخص سیکھنے کے لیے سوال کرے وہ ہمیشہ دانائی کی راہ پر رہتا ہے۔ اجنبی مسافر بہلول دانا کی دانائی سے بے حد متاثر ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک آخری سوال باقی تھا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، مسافر، اے بہلول، اگر انسان کو اپنی تقدیر کے مطابق ہی ملتا ہے تو پھر دعا اور محنت کا کیا فائدہ؟ بہلول دانا مسکرا کر بولے، تم دریا کے کنارے کھڑے ہو، اگر تم پانی کے پاس جا کر ہاتھ بڑھاؤ گے
تو تمہیں پانی ملے گا، لیکن اگر تم دور بیٹھے رہو اور کہو کہ پانی میرے نصیب میں ہے تو کیا تم پیاسے نہ رہو گے؟ مسافر نے سر ہلایا۔ ہاں، پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا ضروری ہے۔ بہلول نے مزید وضاحت کی، بالکل اسی طرح دعا اور محنت وہ ہاتھ ہے جو تمہاری تقدیر میں ہے، موجودہ چیزوں کو تم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر تم کوشش نہ کرو تو نصیب میں لکھی چیزیں بھی تم تک نہیں پہنچے گی۔ مسافر نے گہری سوچ میں سر جھکا لیا اور کہا، اے بہلول، میں نے آج زندگی کا سب سے قیمتی سبق سیکھ لیا کہ تقدیر اور محنت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بہلول دانا نے مسکرا کر کہا، جو سیکھنے کی جستجو رکھے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ مسافر نے بہلول کا شکریہ ادا کیا اور دل میں روشنی اور دانائی کا خزانہ لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک رکھیے آپ اپنا خیال۔